بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقیدے کے باب میں بحر شریعت حصہ اول سے عقائد متعلقہ نبوت پیش کر رہے ہیں، اور آج تک ہم نے 33 عقیدے پڑھ لیے ہیں۔ 34واں عقیدہ ارشاد فرماتے ہیں، اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان میں سے ہر نبی کی بعثت کسی ایک قوم کی طرف ہوئی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ کل تک ہم نے جو عقائد پڑھے تھے وہ سب انبیاء کرام کے سلسلہ میں تھے، لیکن عقیدہ نمبر 34 سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاصوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص ہے۔ ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنے کے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ انسان، جن، فرشتے، جمادات، حیوانات جتنے بھی ہیں سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری فرض ہے۔ جس طرح انسانوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی، جنوں پر بھی، حیوانات، جمادات سب پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط انسانوں کے یا کسی خاص ایک علاقے کے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ عقیدہ نمبر 35، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و حلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس کے اندر انسان، جن، ملک تمام کے تمام شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، لیکن پھر اس رحمت کے معنی میں اقسام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے ایک خاص حصہ ملا ہے، دین اسلام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی۔ کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں کہ کفار پر اس دنیا کے اندر عذاب نہیں ہو رہا، یا ان کو جو وجود ملا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ملا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ لیکن رحمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اچھائی برائی پر نرمی ہی اختیار فرماتے تھے، خدا رسول کے دشمن کے ساتھ بھی دوستی اور دوست کے ساتھ بھی دوستی۔ رحمت کا معنی یہ نہیں ہے، رحمت کے معنی کی آگے تفصیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کے لیے رحمت ہے کہ ان کو وجود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، اور دنیا پر پہلے جتنی بھی قومیں تھیں وہ اگر کوئی گناہ کرتی تو عمومی طور پر دنیا کے اندر ہی عذاب آ جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
رحمت بن کر کفار کے لیے بھی اس طرح تشریف لائے ہے کہ اب عمومی طور پر ان کی بھی شکلیں مسخ نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر اگر ایک ایک فرد کی ہو جائے تو اس کی نفی نہیں ہے، عمومی طور پر پہلے جس طرح باندر بن جاتے تھے اور ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، اس طرح کا عذاب دنیا میں کفار پر بھی نہیں آئے گا۔ اس معنی میں کفار کے لیے بھی رحمت، لیکن مومنوں کے لیے رحمت ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارا دین اسلام دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد کریم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پاک کا واضح اعلان ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، اس طرح کا عقیدہ نظریہ رکھنے والا کافر مرتد دائرہ اسلام سے، جس طرح کے قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس، اس کے اندر لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، زمانہ کے اعتبار سے نہیں، رفعت اور مقام کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں۔ جب بھی مرتبے کی بات کرو تو آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ جس نبی کی بھی بات کرو گے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کہتا ہے پہلے کوئی نبی گزر گئے، چاہے بعد میں کوئی آ جائیں یا حضور کے زمانہ میں بھی ہوں، جس کے مرتبے کی بات کرو گے تو اس کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کم ہوگا۔ تو مرتبہ کی جب بات کرتے جاؤ گے تو مرتبہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کی شان سب سے بلند ہے، اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ آپ کو آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے، کہتا ہے یہ عوام کا خیال ہے، حضور کو زمانہ کے اعتبار سے آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے۔ کہتا ہے خواص جو لوگ ہیں میری طرح، کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر حضور کی کوئی شان نہیں بنتی۔ حضور کی شان اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو مرتبہ کے اعتبار سے آخری نبی سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ جس کسی نبی کے مرتبے کی بات کرو گے تو آخر جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر بات ختم ہوگی کہ مرتبہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے کوئی بھی نہیں ہے، مرتبہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، حضور آخری ہیں، مرتبہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ زمانہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں، یہ قرآن، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور جو کہے کہ زمانہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ مرتبہ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے بالفرض اگر کوئی اور نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور مرتد ہے، بلکہ ایسا کافر اور مرتد ہے کہ جو اس کے کفر کے اندر شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانہ میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال و باطل جاننا فرض اجل و جز ایقان ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شک کرنے والا، نہ شک کے
ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خیال رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ملعون ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، کیونکہ قرآن پاک کی نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں زمانہ کے اعتبار سے، فرماتے ہیں جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں نہ فقط اس کا منکر بلکہ شک کرنے والا کہ حضور شاید آخری نبی نہ ہو زمانہ کے اعتبار سے، شک کرنے والا فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں نہ فقط شک کرنے والا بلکہ ضعیف سا وہم ذہن کے اندر لانے والا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی نہ ہو زمانہ کے اعتبار سے، تو فرماتے ہیں وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ فرماتے ہیں نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی نہ سمجھے وہ بھی کافر، اور جو شک کرے کہ حضور شاید آخری نبی نہ ہو وہ بھی کافر۔ ادنا سا وہم ذہن کے اندر لائے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم زمانہ کے اعتبار سے آخری نبی نہ ہو، تو فرماتے ہیں وہ بھی کافر۔ اور کافر بھی ایسا کہ جو ایسے بندے کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ فقط یہ کافر نہیں ہے، یہ تو اپنے گندے عقیدے کی بنا پر کافر ہے ہی ہے، جو بندہ اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 37، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات الہی سے افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان دی ہے کہ باقی جتنے حضرات کو بھی جو کمالات جو خوبیاں تنہا ملی ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ جتنے بھی معجزات، جتنی بھی شانیں دیگر انبیاء کو ملی وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں جمع ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ جتنی خوبیاں ان تمام کو فردن فردن ملی تھی اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ جمع فرما دی ہے۔ کسی کو معجزہ دیا گیا تھا کہ ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، یہ شان حضور کو بھی حاصل ہے۔ کسی کا ہاتھ مبارک سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا، یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، یہ شان حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی حاصل ہے۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ سے 10 ماہ کی اونٹنی حاملہ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ شان حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے تمام خزانے دکھا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ذرے ذرے کو جانتے ہیں، تو یہ شان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ملا، باقیوں کو جو کچھ بھی ملا، جس نبی کو جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقہ سے ملا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا۔ بلکہ کمال اسی لیے کمال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے۔ کمال تب کمال بنا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت ملی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل و اکمل ہیں، اوصاف کی بنا پر نہیں، اوصاف نے تو کمال پایا ہے حضور سے لگ کر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے کامل و اکمل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا ہے، کہ جس میں پایا جائے گا اس کو بھی کامل کر دے گا۔ یہ ان اوصاف کی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومنے سے ان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ اوصاف جدھر جدھر پائے جاتے رہیں گے ان کو بھی کامل کرتے جائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصاف کی وجہ سے کامل نہیں ہوئے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفس ذات کے اعتبار سے کامل و اکمل ہیں۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے، یہ کافر ہے۔
کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف خاصہ میں شریک نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مثل نہیں ہے۔ یہ جتنی روایتیں گڑھی گئی ہیں نا، یہ ملا خانے والی ایک روایت عام طور پر پڑھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر فلاں نبی کی نظیر ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق فلاں نبی کی نظیر ہیں، اور حضرت علی کے سلسلہ میں کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا علی النظیری، علی میں محمد کی نظیر ہے۔ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی روایت ہے، موضوع من گڑت روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر محال ہے۔ ہمارے فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے امتناع نظیر کے مسئلہ پر، بڑی ضخیم فارسی کے اندر کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر یہ دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر ہو ہی نہیں سکتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر محال ہے، ہو ہی نہیں سکتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال اور نظیر۔ اس طرح کی جتنی بھی شیعوں کی طرف سے گھڑی گئی جھوٹی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری موضوع من گھڑت ہیں، ان کا بالکل بھی اسلام کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا خانے والی جاہل کو اور اس طرح کے جتنے بھی جاہل خطیب ہیں ان کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 3 کے اندر حصہ نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، علی النظیری، علی میں محمد کی نظیر ہے۔ اس روایت کے متعلق امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ عقیدہ نمبر 39، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے اور اللہ تعالی عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرتبہ محبوبیت کبریٰ ملا ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالی کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تعالی حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، امام اہل سنت سرکار نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عقیدہ نمبر 40، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے 7 آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصہ میں ما جسم تشریف لے گئے، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے اور حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں، ایک خفیف سے حصے میں کہ کنڈی ہلتی رہی اور جہاں پر وضو فرمایا تھا پانی چلتا رہا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت کی ٹہنی سے آپ کے امامہ شریف کا شملہ لگا تو آپ واپس تشریف لائے، ابھی وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ اتنی خفیف سی مدت کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی لمبی سیر فرمائی اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ سیر فرمانے کے بعد آپ واپس تشریف لائے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا کی زندگی کے اندر جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں کے ساتھ جس شخصیت کو حاصل ہوئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا ملاحظہ فرمانے کے بعد اور اتنی لمبی سیر فرمانے کے بعد آپ قلیل مدت کے اندر واپس بھی تشریف لے آئے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص شان اور خاصہ ہے۔ عقیدہ نمبر 41، تمام مخلوق اولین و آخرین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان بخشی ہے کہ پوری کائنات حضور کی نیاز مند ہے۔